الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال علیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے قرآن پاک کی 2 آیات اور ایک حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک حدیث پیش کی ہے۔ مقصد تو یہی ہے کہ جو خطبے میں ہم لوگ سنا کرتے ہیں اس کا ہم لوگوں کو شعور ہو، ہم کیا سنتے ہیں اسی تعلق سے قرآن پاک کی جو آیات ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا، جو خطبہ اولیٰ کی آیات تھیں ابھی تک، اور خطبہ اولیٰ ہی کا یعنی پہلا خطبے کا حصہ جو ہوتا ہے اسی میں کچھ امام صاحب ہمارے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی پڑھتے ہیں، سناتے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، تو جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس کو ترک کر دیا، نماز کو ترک کر دیا، تو اس نے دین کو منہدم کر دیا، گرا دیا، ڈھا دیا۔ اسی کے تعلق سے قرآن پاک میں تو سینکڑوں آیات ہیں، تو میں نے صرف 2 آیتیں جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ دین کو قائم کرنا جو ہے نماز کے قائم کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا یوں کہیے جو دین چاہتا ہے وہ نماز میں بدرجہ اتم ہم کو مل جاتا ہے، یا یوں کہیے گا کہ دین جو ایک پورا کا پورا بہت بڑے میکرو لیول پر ہے، اس کا مائکرو لیول جو ہے وہ نماز، وہی کچھ ہے، یعنی جو کچھ عین دین ہے، پورا دین ہے، اس کا چھوٹا حصہ، چھوٹا ماڈل جو ہے وہ نماز میں ہے۔ تو اس میں نے جو آیات پیش کی تھیں، سورہ طٰہٰ کی 14ویں آیت ہے یہ، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے وہ آیت رکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب کریم نے جب نبوت سے نوازا، خلعت نبوت سے نوازا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے تمہیں منتخب کر لیا، اور پھر یہ فرمایا کہ اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انا فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کر، میرے ذکر کی خاطر، میری یاد دہانی کی خاطر۔ یہ پہلا حکم ہے، اس سے پہلا کوئی حکم نہیں ہے۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی ایک اولو العزم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جب سرفراز فرمایا تو پہلی بات عقیدے کے لحاظ سے بتائی کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں، یہ عقیدہ۔ حکم پہلے کیا دیا؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر۔ غور کر رہے ہیں؟ عقیدے کے بعد عمل کا پہلا مطالبہ، سب سے پہلا مطالبہ کیا تھا؟ نماز قائم کر۔ یہ میں بتا رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھول گئی آج،
پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا، وہ بھی بھول گئی، تو یا بھولی نہیں ہے، تھوڑے بہت جو بھی کرتی ہے وہ پریئر کے نام پر آپ کو بتائیے۔ اس کے بعد نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ امت مسلمہ آج بھی اس بری حالت میں بھی کم سے کم اس چیز پر جو ہے قائم ہے، اور بہرحال اس کی وجہ سے شاید دین پر قائم رہے گی انشاءاللہ، اور قیامت تک اس کو رہنا ہے، اس لیے بہرحال اس کا تو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو ایک تو آیت وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس میں بہت اہم بات جو تھی اقیم الصلاۃ لذکری ہے، اس پر میں اشارہ کروں گا کہ وہ ذکر سے کیا مراد ہے، کہ میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کر۔ دوسری چیز جو ہے، دوسری آیت جو میں نے 21ویں پارے کی گزشتہ جو میرے کو بھی یاد دہانی سے کرائی تھی، لیکن آیت پوری نہیں پڑھی تھی، آج وہ آیت پڑھی ہے، وہ 45ویں آیت ہے سورہ العنکبوت کی 21ویں پارے میں۔ 21واں پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتابی، حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ پر اے نبی اکرم جو وحی کی جا رہی ہے کتاب کی شکل میں، اتلو اس کو پڑھیے، تلاوت کیجیے، اتلو ما اوحی الیک، آپ کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ وہ اقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ غور کیجیے، حضور سے یہ کہا جا رہا ہے، غور کیجیے، نماز حضور سے کیا کہا جا رہا ہے؟ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کیجیے، اقیم الصلاۃ۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز جو ہے بے حیائیوں سے روکتی ہے اور منکرات سے، برائیوں سے روکتی ہے، بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ اب یہ بہت اہم بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا ہے، کیونکہ نماز کے قیام کرنے میں یہ قرآن پاک یہاں پر یہ ذکر کر رہا ہے۔ نماز حضور سے جب کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، کیوں کرو؟ اس کے لیے کرو کیونکہ یہ بے حیائیوں سے روک دے گی اور یہ جو ہے برائیوں سے روک دے گی۔ آج دنیا میں بے حیائیاں جو کچھ ہیں آپ سب جانتے ہیں۔ آج میرے پاس میرے جیب میں جو ہے وہ بھی موبائل ہے، اس کے اندر کیا کیا گندگیاں ہیں آپ کو پتہ ہے، یعنی صرف انگلی کے اشارے کی دیر ہے، کیا کیا کبھی کچھ گندگی اس اندر۔ اور اس کے علاوہ جو گندگیاں دنیا میں ہر زمانے میں رہی ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ آج سب سے زیادہ گندگی دنیا میں ہے، اور منکرات یعنی برائیاں، ہر زمانے میں برائیاں رہی ہیں، شیطان جب ہے تو برائیاں بھی ہیں، تو وہ بھی برائیاں ہیں، تو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے نماز۔ یہ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، دوسری اس لحاظ سے کہ وہاں پر فرمایا تھا کہ میرے ذکر کی خاطر کرنا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، یہاں حضور سے کہا جا رہا ہے۔ اور حضور سے جو دوسری بات فرمائی جا رہی ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، یعنی اللہ کا ہی ذکر ہی سب کچھ ہے۔ وہاں تو یہ کہا تھا میرے ذکر کی خاطر نماز قائم کرو، یہاں کہا جا رہا ہے کیوں کرو؟ کیونکہ میرا ذکر ہی سب سے بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، جو تو کچھ تم بناتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، بنانا بگاڑنا، تصنعون صنعت سے بنا ہے۔ صنعت آپ بھی جانتے ہیں، کاریگری کو کہتے ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے وہ صنعت ہے اس کی۔ یہ جو کچھ بنا رہے ہو تم، گویا اپنے نظر میں کچھ بنا رہے ہو، وہ خوب جانتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے حضور کی حدیث الصلاۃ عماد الدین، یہ ہے وہ عنوان جس کو حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قرآن پاک کی آیتوں کا نچوڑ جو پیش کیا ہے وہ اس حدیث کی شکل میں پیش کر دیا۔ سوچیے آپ، تمام قرآن پاک کی آیات کا نچوڑ اس میں ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، الدین کا ستون ہے۔ الدین وہ دین جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ دین کیسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، ہم بھی جانتے، آپ سمپل آپ میں کہیں اگر کہ یہ جو آپ کا نظام زندگی ہے، جو دستور زندگی ہے، جو آئین زندگی ہے، سسٹم آف لائف، وے آف لائف، کانسٹیٹیوشن آف لائف، اور جو اطاعت کا طریقہ ہے، دین کے معنی اطاعت کے ہوتے ہیں۔ دین کے ایک معنی اطاعت کے، دین کے ایک معنی نظام کے، دین کے ایک معنی اکاؤنٹیبلٹی کے۔ مالک یوم الدین جو آتا ہے آپ کو پتا ہے، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اس دن کا مالک جس دن حساب کتاب ہو۔ تو دین کے ایک معنی حساب و کتاب کے، اکاؤنٹیبلٹی کے ہوتے ہیں، دین کے ایک معنی اطاعت کے ہوتے ہیں، دین کے ایک معنی نظام زندگی کے، آپ بھی جانتے ہیں۔ جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ الدین ہے،
الدین ہے. اسی پر چلنے کا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف زبانوں میں مختلف جگہوں پر ہر جگہ دنیا میں بھیجا. وہ دین ایک ہی رہا، ایک ہی رہا. وہ یہ کہ اللہ رب کریم کو اپنا مالک، حاکم، رازق، معبود حقیقی سمجھ کر زندگی گزارنا، اس کی رضا حاصل کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرمانبرداری کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی کو سنوار دینا اور پاکیزہ کر لینا، یہ دین ہے. اب دیکھیے صاحب، یہ جو فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، یہ ستون ہے دین کا نماز، اور جس نے اس کو قائم کر دیا. اب اقامہ کا لفظ آ گیا، قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا. جیسے کہتے ہیں حکومت قائم کرنا، ایسے ہی دین قائم کرنا ہوتا ہے، قائم کر دینا، اسٹیبلش کر دینا. اب اس کو اگر دین کو سمجھنا ہے پورا تو نماز کے اس میں ایگزامپل سے سمجھیے، کیونکہ نماز ہی کا ایگزامپل اللہ کے رسول نے دیے ہیں یہاں پر. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نماز کے آداب اور اس کی شرائط کے ساتھ میں اس کو ادا کرنا. اقامت دین کے اقامت صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نماز کے جو کی شرائط ہیں اور نماز کے جو آداب ہیں اس کا اہتمام کرتے ہوئے ادا کرنا. اب دیکھیے آپ کہ جب نماز کے قیام کی بات کرتے ہیں ہم، تو نماز میں جو انفرادی نماز پڑھی جاتی ہے اور جو گھر پر پڑھی جاتی ہے اور جو الٹی سیدھی پڑھی جاتی ہے اس کو اقامت نہیں کہتے. نماز کے صحیح وقت کے ساتھ میں، صحیح شرائط کی ادائیگی کے ساتھ میں، اس کا پورا اہتمام کرتے ہوئے جو نماز پڑھی جائے گی اس کو اقامت کہتے ہیں. یہ ہے نماز قائم کرنا. تو آپ نے غور کیا اور میں بھی غور کرتا ہوں، اور ہر وقت آپ غور کرتے رہیے، یہی مقصد ہے. اب جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا خیال آتا ہے میں پاک ہوں کہ نہیں. تو دین میں بھی آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ جو کام کرنے کو جا رہا ہے یہ کام ٹھیک ہے، پاک ہے یا ناپاک ہے. آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا. نماز میں جو آپ میں نے بتایا چھوٹا ماڈل ہے، وہ اسی کا میکرو کازم جو ہے وہ دین ہے. مقصد یہی تو تھا، یہ تو اللہ کا رسول فرما رہے ہیں کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کر دیا. اب نماز کو قائم کرنے جا رہا ہوں میں سب سے پہلے سوچتا ہوں میں پاک ہوں کہ ناپاک. آپ نے نہیں سوچا کیا؟ ہم ہر بار سوچتے ہیں لیکن ہمیں خیال نہیں آتا. ہم پاکی کو بھی کئی طریقے سے سوچا کرتے ہیں کہ پاکی حکمی بھی ہے کہ نہیں، پاکی حقیقی بھی ہے کہ نہیں، حدث سے اکبر سے بھی پاک ہے کہ نہیں، ہم حدث اصغر سے پاک بھی ہیں نہیں. یہ تمام چیزیں ذہن میں انجانے میں چپے چپے آتی ہیں، ہم سوچتے بھی نہیں. یعنی میں ناقائبہ ہوں نہیں، ناپاک کا ایسا تو نہیں ہوں. یہ ایسا کہ حکمی ہے وہ. اس میں بھی دو قسم کی حدث اکبر ہے، حدث اصغر ہے کہ وضو میرے لیے واجب ہے یا میرے لیے غسل بھی واجب ہے. پھر میں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے. نیاست حقیقی بھی ہے کہ نہیں، اس میں خفیفہ ہے اور غلیظہ ہے. دو قسم کی نیاستیں ہیں. مطلب کہنے کا یہ اتنی چیزوں کا آپ خیال کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ابھی نماز کے لیے گئے بھی نہیں، ابھی کہیں نہیں گئے، صرف سوچا ہے اب آپ نے نماز کے لیے ارادہ کیا ہے ابھی آپ نے. اس سے پہلے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ہے کہ نماز کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کیا ہے. یعنی مان لیجیے میں 12 بج رہے ہیں اور میں نے کہا میں نماز پڑھ لوں، 12 بج رہے ہیں، جی چاہ رہا ہے میرا تو نماز پڑھ لوں. نہ، نہیں پڑھنا. یہی خیال کرنا. سورج نکل رہا ہے، وہاں سے آواز آ رہی ہے لاؤڈ اسپیکر میں کہ اس وقت نماز مت پڑھیے، میں نے کہا میں تو پڑھوں گا. نہیں ہوگی نماز آپ کی. مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور آپ نے کہا کہ میں عصر کی نماز پڑھ لوں، دیر ہو گئی تھی، نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں ہوگی. تو 3 اوقات ایسے ہیں جب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کا مطلب یہ بھی دیکھنا ہوگا آپ کو کہ وقت ہے کہ نہیں ہے. پھر وقت کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں کہ عصر کی پڑھ رہا ہوں، یہ باقاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی سو جاتا ہے، میں بتا رہا ہوں فقہ کی بات. سو کے اٹھا، اس کو خیال ہی تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں یا عشاء کی پڑھ رہا ہوں یا عصر کی پڑھ رہا ہوں. نہیں ہوگی نماز. آپ کو مغرب کی نماز کی نیت کرنا ہے، مغرب کے لیے، تب نماز ہوگی. آپ کو خیال ہی نہیں. کبھی کبھی ایسا سو جاتا آدمی، سوتا ہے فجر کی نماز سمجھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ 3 رکعت ہو گئی. ارے یہ 3 رکعت کیسے ہو گئی؟ وہ سو گیا تھا عصر کے بعد. تو میں عرض کر رہا ہوں اتنا خیال رکھ رہے ہیں آپ نماز کے اندر. اس سے پہلے ابھی کچھ نہیں ہوا ہے. اب اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں.
پاکیزگی کا اتنا خیال کہ میرا جسم پاکیزہ ہو جائے. ارے پاکیزہ ہو جائے, زندگی بھر میں تو میں لت پت ہوں گناہوں میں, ہر چیز میں, یہاں میں اتنا خیال کرتا ہوں کہ وضو میں ہر چیز میرا سنبھال کر کے ہونا چاہیے. تو بھائی میرے زندگی میں بھی یہی خیال ہونا چاہیے, ہمارا ساری زندگی یہی خیال ہونا چاہیے کہ میں پاکیزہ ہوں کہ نہیں ہوں. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں, یعنی ایک ایسی جگہ جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں جا کے پڑھو نماز. اکیلے میں پڑھو گے تو نہیں ہوگی گویا نماز. اللہ اس کے رسول نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا, برکعوا مع الراکعین. تو اب اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں, مسجد میں بھی آپ آ گئے اور آپ نے اکیلے میں پڑھ لی, نہیں, آپ کو جماعت سے پڑھنا. جماعت میں امام صاحب نے جب تک اللہ اکبر نہیں کہا آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ ذرا پہلے اللہ اکبر کہہ دیے, نماز نہیں ہوگی. آپ کو معلوم ہے اتنی یہ ڈسپلن ہے. آپ سوچیں کبھی, ان چیزوں کا خیال کریں کبھی. سب لوگ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, محمود و ایاز سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے, بالکل نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, اور کھڑے ہو کر کے بیچارے کچھ غریب لوگ بھی ہوتے ہیں, ان کے کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں, آپ مگر اس کے قریب کھڑے ہیں. یہ نہیں کراہت ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ نہیں اس کے قریب میں نہیں کھڑا ہوں گا. بہت غلط بات ہوگی. اگر آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میں اس کے قریب نہیں کھڑا ہوں گا, تو سمجھ لیجیے آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ کو یہ ڈسپلن کی تعلیم دی جاتی ہے اور آپ خیال کرتے ہیں, ہر طریقے سے خیال کرتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ جو ہیں اللہ اکبر کہنے سے پہلے توجہ کرتے ہیں, اپنا وجہ کرتے ہیں, انی وجہت وجہ للذی کے ساتھ کرتے ہیں, میرا رخ اللہ کی طرف ہے. نیت ہوتی ہے آپ کی, نیت خاص نیت ہوتی ہے, نیت کے ساتھ میں آپ کا رخ بھی ہوتا ہے. صرف نیت کافی نہیں ہے بھائی میرے, عمل بھی کافی ہوتا ہے. یہ بتاتا ہے قرآن, یہ بتاتا ہے اسلام کہ صرف میری نیت ٹھیک ہے صاحب, میری نیت, ارے بھائی نیت کے ساتھ عمل بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اگر میری نیت تو ٹھیک ہے, مگر میں پورب کی طرف منہ کر رہا ہوں یہاں سے ہندوستان سے, تو نماز نہیں ہوگی میری. مجھے معلوم ہے اگر کہ پورب کی طرف پڑھ رہا ہوں, اگر نہیں پتا مجھے, ٹرین چل رہی ہے ایک الگ بات ہے. عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور آپ کا رخ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. اب اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے ہیں, امام صاحب نے بھی اللہ اکبر کہا ہی, کھڑے ہوئے ہیں. اب امام صاحب نے اللہ اکبر جب کہا, جو آپ شروع کرتے, اتنی ڈسپلن ہے, اتنا نظم و ضبط ہے, اتنا خیال کیا جاتا ہے. وقت نہیں ہے, میں انشاءاللہ بات تو بہت کرتا ہوں, مگر میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز جو ہے جس کو ہم قائم کرتے ہیں, اگر حقیقت میں ہم نماز قائم کر لیں تو دین کے قائم کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی, اور دین قائم کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو پورا کا پورا دین قائم کرنے کی, جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے, توفیق عنایت فرما دے. اور اللہ تعالیٰ میری نمازوں کو اور آپ کی نمازوں کو محض اپنے کرم و فضل سے قبول فرما دے.